بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ناظرین، ابتدا پروگرام میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ملک کے مستند اور جید علماء کرام کو بٹھا کر ان موضوعات پر بات کی جائے جن کا تعلق ہمارے سماج کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر معاشرہ بن جائے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو جو قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا معاشرہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کو اس قابل بنا سکیں کہ دنیا کے لیے ہم بطور نمونہ پیش کر سکیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قسم کا معاشرہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یورپ کے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں اور ہمارے پاس اپنے معاشروں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہیں، کئی بڑی شاندار قسم کی مثالیں ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات دینے والے جو معاشرے ہیں وہ مسلمانوں کے ہی معاشرے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ایمبولینس سروس ہے وہ مسلمانوں کے ہی معاشرے میں پیدا ہوئی اور یہاں پر ہی وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہمدردی، خیرخواہی کے جو جذبات ہیں وہ بھی مسلمان معاشروں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی کمی ضرور ہے کہ ہم وہ جو جذبہ ہے اس جذبے کو ایک مکمل قدر بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر آپ 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ دیکھیں تو اہل پاکستان جس طریقے سے کھڑے ہو گئے اس کی مثال دینی ناممکن ہے۔ مجھے کوئی خبریں نہیں دیکھی، میں نے اخبار نہیں پڑھے، میں موجود تھا اس حادثے کے اندر اور میں رپورٹنگ کر رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر 2 بندوں کی ضرورت ہے وہاں پر 100 بندہ کھڑا ہوا تھا آ کر۔ کراچی سے، کوئٹہ سے، پشاور سے، لاہور سے پاکستانی بچے یونیورسٹیوں سے چھٹیاں کر کے رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے یہاں پر لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ کام نہیں تھا ان کے پاس۔ ہوتا ہے نا کہ یہ کام مطلب ہے کہ اتنا کام کم تھا اور افراد زیادہ ہو گئے تھے وہاں پہ، لیکن وہ جو جذبہ ہے وہ ایک مستقل قدر نہیں بن سکا۔ وہ مطلب ہے کہ ایک حادثے کی بنیاد پر آیا، ہمارے جذبات پیدا ہوئے، ہم نے وہ کام کیا، لیکن تربیت کا عمل ٹھیک نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ایک مستقل قدر نہیں بن سکا۔ تو قدر کیسے قائم کرنی ہے، اقدار پر مبنی معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے، تو ہماری جو یہ ضرورت پوری کرتا ہے وہ اصل ہم چاہتے ہیں کہ اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے، اور کون سی اقدار؟ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو قرآن کی اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ حکومت بھی اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے، ہمارے مدارس بھی اس کے لیے بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں، ہماری جامعات بھی یہی کوشش کر رہی ہیں کہ معاشرے کو اقدار پر مبنی کھڑا کیا جا سکے۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے سربراہ ہیں اور جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ ہیں، اور ہمیشہ معاشرے کے اندر خیر کے کاموں کے لیے بہت زبردست کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو مسجد ہے اور ان کا جو ادارہ ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسالک کے لوگوں کو یہ وہاں پر بلاتے ہیں، انہیں اکٹھا کرتے ہیں، اور اس مسجد سے جو تصویر باہر دنیا میں جاتی ہے وہ اس تصویر کا قمع کرتی ہے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے، تشدد ہے، انتہا پسندی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہے، لیکن مفتی صاحب اپنے ادارے سے جو تصویر پوری دنیا کو لے کر پیش کرتے ہیں وہ اس طرح کی تصویر ہوتی ہے۔ مجھ سے بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف بھی لائے اور آپ یہ کام جو کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ندیم عباس بروچ صاحب، مذہب کے عالم ہیں، جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں یہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ معاشرے کو شر سے دور کرنے کے لیے اور خیر کے کاموں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں یہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں، وہاں پر یہ پڑھاتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دینی مسائل کے بارے میں ان سے سوالات اور جوابات حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا مفتی گلزار صاحب، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنا چاہیے، اور قرآن جو قدریں ہمیں دیتا ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم وہ قدریں کھڑی کریں، تو ہم نے پروگراموں میں بات کی کہ قرآن کو ہم پڑھیں کیسے، قرآن پر ایمان ہم کیسے لے کر آئیں، قرآن
کے حقوق کیا ہیں، قرآن ہم سے شکوے اور شکایات کیا کر رہا ہے. تو آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ قرآن کو جو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے وہ اصل میں اقدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ جو ویلیوز پر مبنی معاشرہ ہے قرآن کی روشنی میں ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت شکریہ اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کے جو کام ہے اس کو آپ بہت بڑا کام کرنے میں تو بہت خوشی ہوتی ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس وطن عزیز کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ کام کریں اور باہمی جو اختلافات ہیں جن کی کوئی اتنی بڑی بنیاد نہیں ہے ان کو جو ہے نا وہ یعنی ایک سائیڈ پر رکھ کر آج جو وطن عزیز کی صورتحال ہے اس کے مطابق ہم اکٹھے ہوں. دیکھیں ویلیوز جن کی بات آپ نے کی ہے، اقدار کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ کوئی ایک دن کی جو ہے نا وہ مسافت پہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک دن کا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کی ایک قدر بن جاتی ہے، یا 2 دن کا سفر کرتے ہیں. قوموں کی زندگیوں میں ویلیوز بنتے بنتے جو ہے وہ صدیاں بیت جاتی ہیں. بے شک بے شک. اور قرآن مجید کی ویلیوز جو بنی ہیں اور اسلامی معاشرے کی ویلیوز جو ہے وہ بنی ہیں، اسلامی معاشرہ تشکیل پایا ہے، یہ کسی ایک جنریشن نے نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے جو جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ جو پیغام قرآن ہے یہ لاکھوں سے ہزاروں سے لاکھوں سے پھر کروڑوں اور کروڑوں سے پھر اربوں کی طرف منتقل ہوا. تو یہ ویلیوز جو بنی ہیں ان ویلیوز کو ٹائم لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بنیادی یعنی کردار ہے ان ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کا وہ والدین کا ہے. والد کی شفقت اور والد کی جو سرپرستی ہے اور والدہ کی جو گود ہے اس کے اندر سے اگر ہمیں قرآن کے جلوے نظر آئیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہم اپنے والدین کو دیکھیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے. اور جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھیں ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جہاں کوئی مظلوم کھڑا ہوتا ہے آپ اس کی جو ہے وہ مدد کریں. اور اسی جذبے کے تحت جو ہے جوان بوڑھے سب لوگ جو ہیں مرد و زن جاتے ہیں، لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ ہماری عادت کا حصہ نہیں بنتا. وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری تربیت کا جو منہج ہے وہ اب وہ اسلامی اور قرآنی جو ہے وہ نہیں رہا. اب دیکھیں کہ قرآن نے کتنی بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا کہ باپ جو ہے وہ آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، جو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد گرامی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے نا، یہ تربیت ہے. اسی وجہ سے علامہ نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ روایت فرزندی کی جو روایات ہیں، ایک باپ ہونے کی روایات ہیں اور ایک مصلح ہونے کی، ایک استاد ہونے کی جو روایات ہیں، ان روایات کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے معاشرے میں تو یہ خیر کے کام وقتی طور پر جو ہے وہ آپ کا ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوا کا جھونکا سمجھتے ہیں بعض. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سیلاب آیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے مدد کی ہے، اتنی مدد کی ہے کہ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جو وقتی طور پر تو یہ جذبات ابھرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ تذکیر کا جو سلسلہ ہے اور یہ جو رویین کا سلسلہ ہے، اس رویین کے سلسلے کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. اور میں آپ کے توسل سے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم دیکھیں ہم سے اللہ پوچھے گا، ہم جو ہے وہ کسٹوڈین ہیں، اس کے دین کے کسٹوڈین ہیں، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہیں، ہم اس کے گھر کے کسٹوڈین ہیں اور اس کی جو اس نے علم دیا ہے رسول اللہ کے طریقے سے اس کے کسٹوڈین ہیں.
ہم جو ہے وہ قرآن مجید کا جب درس دے رہے ہوں تو اس قرآن مجید کے درس دیتے ہوئے ہم صرف اپنے مسلک کو ثابت نہ کریں بلکہ قرآن کے پیغام کو ثابت کرنے قرآن کی کے کوشش پیغام کریں. کو ثابت کرنا. یعنی ہم دنیا تک جو ہے وہ قرآن کا پیغام پہنچائیں, نہ کہ یہ کوشش کریں کہ یہ قرآن مجید میرے مسلک کے مطابق نازل ہوا ہے, یہ سنی مسلک کے مطابق نازل ہوا ہے, یہ شیعہ مسلک کے مطابق نازل ہوا ہے, یہ فلاں مسلک کے مطابق نازل نہیں. قرآن مجید کا جو اوورال ایک یونیورسل پیغام ہے. دیکھیں نا, قرآن مجید جو ہے وہ یعنی افراد کے لیے نہیں آیا, قوموں کے لیے آیا ہے اور زمانوں کے لیے آیا ہے. تو یہ جو زمانے کا پروگرام ہے اور جو قرآن مجید کا یہ تعلیمات کا سلسلہ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ ایک مسلک تک محدود نہ رکھیں. اب ہم ہلکے بناتے ہیں درس کے. میرے جو حلقے میں صرف بریلوی آئیں تو یہ بڑا ظلم ہے. اگر دیوبندی کے حلقے میں جو ہے وہ صرف دیوبندی آئیں, شیعہ کے حلقے میں, تو ہم اپنے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے اپنے عمل سے کوشش کریں. آپ اہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کچھ عرصے کا یہ فساد ہے. لیکن ہم آج سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سے مجھے خود اپنے بچپن کا یہ معلوم ہے کہ ہمارے جو علماء تھے اور وہ ایک دوسرے کے ہاں ملتے جلتے تھے, ایک دوسرے کے ہاں شادی بیاہ پہ جاتے تھے, نکاح کے معاملات پہ جاتے تھے, خیریت دریافت کرنے کے لیے ضرور ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے, اور تمام تر فقہی اختلافات کی موجودگی میں, مسلکی اختلافات کی موجودگی میں جو روادار ایک معاشرہ تھا اس کو ضرور وہ قائم رکھتے تھے. تو ڈاکٹر ندیم ماسک بلوچ صاحب, یہ ہم اقدار کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اقدار پر مبنی ہم نے معاشرہ قائم کرنا ہے, اور اس معاشرے کے اندر اختلاف تو ہوگا. صحابہ کرام میں اختلافات موجود تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر اختلافات ہوئے اور اختلافات کا اظہار کیا گیا. یعنی اظہار رائے کی اتنی آزادی تھی جس کی دنیا آج چیمپئن بنی پھرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے بعض نکات کے اوپر اختلاف کیا اور وہاں ڈسکشن ہوئی, مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی. ہم اس میں پتہ کہیں سے کہیں اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آزادی اظہار کا علم اٹھایا اور سب کو اس بات کا حق دیا کہ آپ اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں, اور ہر بندے نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور خلوص دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ بیان کیا. ایسا کیوں ہوا جس بات کے شکوہ مفتی صاحب کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کا علم اٹھا کر نکلے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سفینہ نجات ہے قرآن کی صورت میں, اور ہم اس سفینہ نجات میں صرف اپنی مرضی کا بندہ بٹھانا چاہتے ہیں, یعنی قرآن کی مرضی کا نہیں, ہماری مرضی کا بندہ بیٹھے گا. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہے نا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کا اس لیے مطالعہ کریں گے, اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میرے مسلک کو, میرے نظریے کو, میرے عقیدے کو کہاں ثابت کرتا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے, قرآن اس کے لیے نازل بھی نہیں ہوا. اور آپ نے اختلاف کی بات کی. دیکھیے, اختلاف اگر ختم ہو جائے دنیا سے تو دنیا بے رنگ ہو جائے, دنیا بے ذائقہ ہو جائے. دنیا میں جو حسن ہے وہ اختلاف سے ہے. یک رنگی جو ہے وہ تو نفسیاتی عارضہ ہے اگر کسی میں ہے. یعنی اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ سارے لوگ اس طرح سوچیں جیسے میں سوچتا ہوں, تو یہ نفسیاتی طور پر یہ شخص مریض ہے, اس کو علاج کی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں لوگوں پر مشتمل یا اربوں کی اس ٹائم کی دنیا ہو اور ہم یہ کہیں کہ وہ ایک رنگ جو ہے وہ اختیار کر جائے. میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. اللہ کا ہونا چاہیے, جی, اور اللہ کا رنگ ڈائیورسٹی ہے. جی, صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, وہ اللہ کا جو رنگ ہے. اور ہے, آپ مذہبی آزادی کی بات کریں, لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں. اور ابھی بات اس طرف تھوڑی ڈیورٹ, آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو اللہ کا رنگ ہے جی, وہ ایک رنگ نہیں ہے نا جی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ دو رنگی تخلیق چھوڑ ہے, یک رنگ ہو جائے. کریشن ہے. ہاں, کریشن, اس کریشن میں ہی ڈائیورسٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے. صحیح. تو کہتے ہیں یہ لا اکراہ فی الدین کی جو تفسیر ہے نا, اس میں میں واقعہ ایک پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کو یہ شک ہوا کہ یہ جو نان مسلمز ہیں یہ ہمارے ہاں سور کا گوشت کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, دیگر جو کام اسلام میں ممنوع ہیں وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے غالباً حضرت صفوان ثوری یا بڑے جو اس ٹائم ان کے وقت کے فقیہ تھے, ان کو لکھا کہ اس ٹائم تو شاید اسلام تھوڑا سا کمزور تھا جب ابتدا میں آیا, تو اس لیے ان کو یہ اجازت دے دی گئی. تو لکھا کہ کیا اب بھی یہ ہمارے اندر رہتے ہوئے بھی یہ کام کریں؟ تو انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا. انہوں نے لکھا
کہ ہم پیروی کرنے والے ہیں، نئے طریقے ایجاد کرنے والے نہیں ہیں. جو میتھڈالوجی سیٹ کر کے جو تفہیم ہمیں دے دی گئی ہے اس کی آپ پیروی کریں. وہ یہ ہے کہ جب وہ ہمیں جزیہ دیتے ہیں، جب وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو اس ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو ان کا زندگی کا طریقہ ہے وہ اپنی زندگی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ آج بھی یہاں سوالات ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے. بھئی جو غیر مسلموں کا طرز حیات ہے وہ اس کے مطابق اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے کے حوالے سے مکمل طور پر آزاد ہیں. اب آتے ہیں یہ پچھلے 40 ایک بات اکثر اوقات لوگ اس کو بہت زیادہ جو غلط فہمی ہے نا اس کی بنیاد میں ڈالتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان حکومت میں غیر جو دیگر مذاہب سے، میں غیر مسلم نہیں کہنا چاہتا، دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹیکس سب سے لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس ٹیکس کا نام زکوٰۃ ہے یا کچھ اور نام دیے جاتے ہیں، لیکن کیوں ان کے اوپر تو اللہ کا حکم ہے نا. تو اللہ کا حکم تو اللہ کے ماننے والوں پر لگے گا. تو ہم جب دیں گے تو ہم اس کو زکوٰۃ کہیں گے جب، لیکن وہ بھی تو لازمی اس تمام سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں نا. تو اس لیے ان سے جو لیا جائے گا اس کا نام جزیہ رکھا. اچھا، ہم میرے خیال میں یہ جو جزیہ کا ورڈ ہے نا اس کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. صحیح، بالکل. ہم اس کو ٹیکس ہی کہیں. اور اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس ٹائم کا جو اسٹیٹ کا جو ایک کمپوزیشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جو لشکر ہوتا تھا وہ صرف مسلمانوں کا ہوتا تھا. صحیح، بالکل. تو جو ڈیفنس لائن تھی، جو جان قربان کرتے تھے وہ مسلمان کرتے تھے. تو خیر اس کی اور امن و امان میں سب رہتے تھے. امن و امان میں سب رہتے تھے. تو اس لیے، اور دوسرا آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ مسلمانوں سے بھی پیسے لیے جاتے تھے لیکن ان کا نام الگ تھا. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جو دیگر ایک دوسرے کے مسالک سے جو استفادے کی روایت ہے یہ بڑی قوی ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب جو حوزہ علمیہ لکھنؤ میں شیعوں کا سب سے بڑا اس ٹائم ہندوستان کا ادارہ تھا، وہ فرنگی محلی کے باقاعدہ جو مدرسہ تھا اس کے فاضل تھے. پہلے فرنگی محلی مدرسے میں پڑھے اور یہاں پڑھنے کے بعد اہل سنت کا مدرسہ، اور اس کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں آج کی مثال دوں کہ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی جو اس ٹائم جو نجف اشرف کے جو 4 بڑے مراجع ہیں کہ جن کی پوری دنیا میں فالوئنگ ہے، انہوں نے جو قرآن حفظ کیا وہ حضرت بھی اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، جامعہ نعیمیہ لاہور. اچھا، ماشاءاللہ. وہاں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور ان کے جو بانی تھے جامعہ نعیمیہ کے حضرت مفتی محمد حسین نعیمی، ان کے وہ شاگرد ہیں. معقولات بھی کچھ پڑھی، معقولات بھی ان سے پڑھی. آپ اندازہ لگائیے. اور اسی طرح میں نے پڑھا کہ مفتی رویس ایوبی صاحب نے ایک دفعہ لکھا کہ میں 54 یا 6 کی بات کی کہ میرے کوئی عزیز تھے، وہ غالباً دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، وہ جامع امامیہ میں کہتے ہیں مجھے سائیکل پہ بٹھا کے ساتھ لے گئے. میں کشمیر سے نیا گیا تھا، تو وہاں انہوں نے مجھے بٹھایا اور خود اندر چلے گئے. کوئی گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کے بعد آئے واپس. تو میں نے کہا کہ یہ تو شیعوں کا وہ اوپر لکھا ہوا ہے مدرسہ ہے، تو آپ یہاں کہاں؟ یہاں جو قز لباش ہیں انہوں نے مجھے یہاں بطور مدرس جو ہے وہ رکھا ہے، میں یہاں پہ 2 کتابیں پڑھاتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا پیارا اور کیسا خوبصورت ماحول تھا کہ ایک دوسرے سے استفادے علم جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. علم ٹریول کر رہا ہے کہ جو جس جون ایلیا صاحب کا میں نے ان کو سنا، وہی کہہ رہے تھے کہ میں نے جو بنیادی چیزیں پڑھی ہیں وہ دیوبند علماء سے پڑھی. اور اسی طرح درس سب آپ ایک دوسرے سے اور درس نظامی کے اگر آپ سلیبس کو انالائز کریں تو کچھ معقولات کی کتابیں ایسی اس میں درس نظامی کے اس میں شامل ہیں جو شیعہ علماء کی لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ ہماری روایت آج سے نہیں ہے. اگر آپ بغداد کی بات کریں، بہت بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے کہ مثلاً اگر وہ حدیث ایک اپنے مسلک کے کسی ایک مسلک کے عالم سے پڑھ رہے ہیں تو فلسفہ وہ کسی اور دوسرے مسلک کے عالم سے پڑھ رہے ہیں، اور علم نجوم وہ تیسرے مسلک کے عالم سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک ابھی ہم نے ایک وہ لگا لی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تجدید نظر کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم داخلہ دیتے ہوئے بھی یہ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ میں وہ فارم میں لکھ دیا جاتا ہے کہ میں مسلک فلاں یا مسئلہ بھی ہمارا مسلک ہے، مسلک حقہ، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں. یہ میرے خیال میں سبق شاہ جی یہ ہر مسلک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کو حق کہے، کیونکہ وہ تو حق سمجھتا ہے تو اس کے اوپر ہے نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے دروازے استفادہ سب سے کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ وہ علماء اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تمام جو علماء اور اہل علم ہیں ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھی، ان کے ساتھ آنا جانا رکھا، ان کے ساتھ ملاقاتیں رکھی، ان کا ویژن وسیع ہے، ان میں وسعت مطالعہ ہے، ان میں وسعت تعامل ہے. اور اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈائیورس معاشرہ
کہ جو باہمی طور پر امن و امان، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. آپ اسلام کی قبولیت کو دیکھیے کہ آج بھی عرب میں ایک بڑی پاپولیشن ایسی موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں وہ کرسچن تھے اور آج بھی وہ کرسچن ہیں، بالکل، اور بڑے پراؤڈ کرسچن ہیں. ٹھیک ہے، آپ عرب کے بڑے بڑے شاعر دیکھیے عصر عباسی کے، ٹھیک ہے، اب جہاں پہ آپ کو جریر ملے گا، جہاں آپ کو فرزدق ملے گا، وہیں آپ کو جو ہے اختل ملے گا. یعنی وہ بالکل ایک برابر، ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ تمام مسلمز، نان مسلم، اسلام تو قبول کرتا ہے ان کے رائٹس کو، ان کے حقوق کو، اسی طرح مساوات کو، غیر مسلموں کے رائٹس کو. اور آگے انشاءاللہ اگر اس پہ بات ہوگی تو بڑے زبردست پرنسپلز ہیں ایک مشترکہ معاشرت کو کیسے قائم کرنا ہے. اسلام نے اور قرآن نے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کی. اصل میں یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ظلم کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم ایک اتنی شاندار روایات پر مبنی اپنی جو چیزیں تھیں ان سب کو ہم بھلا بیٹھے، اور ہم ایک ایسی فضا کے اندر اب سانس لے رہے ہیں کہ جہاں پر گھٹن اور آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ صاف دیکھ ہی نہیں پاتے. چہرے اتنے دھندلے کر دیے گئے ہیں کہ ہم بس ایک فریم بنایا ہوا ہے، اس فریم کے اندر ندیم باز صاحب کو میں نے دیکھنا ہے، اس فریم میں مفتی شکیل صاحب کو، مفتی گلزار نعیمی صاحب کو دیکھنا ہے. تو کاش ہم تھوڑا سا اس دھند کو جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کا ہم کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. مفتی گلزار نعیمی صاحب تو اکثر اوقات دعوت دیتے رہتے ہیں، انہوں نے کئی علماء کو بھی کھانے کی دعوت دی ہے، اس میں ہمیں بھی کہا انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ کس دن وہ دن آ بھی جائے. تو آپ اس طرح کریں، مفتی شکیل صاحب بھی. تو اپنے ہاں اور دوسروں کے ہاں آنا جانا جو ہے، اس سے بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو قرآن اصل میں ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ یہ جو تعامل ہے، یہ تعامل اصل میں آنے جانے کا جو ہے انٹریکشن جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر مفتی صاحب کے مدرسے میں چلا جاؤں تو داخل ہوتی ہی میرا عقیدہ بدل جائے گا. تو ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور اس کو مثال بنانے کی بھی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مثال، سلیبس کا حصہ بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، اور یہ لکھنی 100 سال کی نہیں ہے. مثلا دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں تھے. بالکل، یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں کس طرف ہم چلے گئے آج. ہاں بس اصل میں سوسائٹی کے لیڈر جب چھوٹے ہو جائیں گے نا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاشرے کے اندر وہ پھیلانا بھی شروع کر دیں گے، بڑھانا شروع کر دیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی زبردست قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ درمیان میں ان حضرات کو روک کر کوئی سوال کروں، کیونکہ وہ ساری چیزیں اتنی اہم ہیں، اتنی امپورٹنٹ ہیں. ان رویوں کو اصل میں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر لے کر چلنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اقدار پر مبنی معاشرہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اقدار پر مبنی معاشرہ کیسے قائم کریں. دنیا میں ہر معاشرے کی کوئی نہ کوئی قدر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی جو بنیادی قدریں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہیں، قرآن کی تعلیمات کی بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دور تھا ہمارے سامنے کہ جس دور کے اندر ہمارے مطلب مسلمانوں کے پاس مسیحی رہتے تھے، اپنے آپ کو پرامن مطلب ہے کہ امن و امان میں محسوس کرتے تھے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے موقع پر گئے تو وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو چابیاں ہیں وہ آپ کے امیر المومنین کو دیں گے. تو وہ فتح ہوا تھا نا، وہ کہہ سکتے تھے جاؤ بھائی ہمیں چابیاں دو، ہمارے مومنین اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ آ جائیں. حکم مانا، اور ان کی صرف اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے امیر المومنین نے سفر کیا. اور سفر کا واقعہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سفر کیا، کہ وہ جو گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، علماء میری رہنمائی کریں گے کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر تو اس کی جو مہار تھی وہ کبھی آپ سفر کرتے، کبھی آپ کا غلام سفر کرتا. اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے اور وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے تو دیکھا کہ غلام کی باری تھی، وہ گھوڑے پر تھا اور اونٹ پر تھا، اور مہار جو تھی سیدنا فاروق اعظم کے پاس تھی. تو یہ اصل میں اپنا عمل تھا. اس عمل کے ذریعے کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. جن لوگوں کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں نا، وہ کسی دور افتادہ جگہ پر بھی بیٹھے ہوں تو ویلیوز جگہ کی بنتی ہے،
وہ کسی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی ویلیو نہیں بناتے، وہ جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پر ان کی ویلیو ہوگی۔ تو یہ جو ایک دور تھا جو ہم نے اپنی نظروں میں دیکھا، اور انور صابری صاحب نے کیا خوبصورت ایک کلام لکھا، میں اگر آپ کی اجازت تو پڑھ کے سنا دوں۔ وہ یہ کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شہ بدخواہ نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کو مگر برباد کیا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھیں دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ تو یہ جو ایک شاندار زمانہ تھا، ابھی مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب جس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اقدار پر مبنی معاشرہ، اور ایسا خوبصورت معاشرہ کہ لوگ چوک میں کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کہتے تھے کونو مثلنا، یہ کوئی کتابیں نہیں پیش کرتے تھے، ہم جیسے ہو جاؤ، لوگ کہتے تھے آمنا و صدقنا۔ تو یہ ماحول اور یہ معاشرہ جو تھا یہ ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی شکیل صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جس ویلیو سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، بدقسمتی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے واقعات سنائے، وہ مکتب تشیع کے بزرگ ہیں، وہ مکاتب اہل سنت کے بزرگ ہیں، ان کا آپس میں ملنا جلنا، ان کا آپس میں تعامل، آپس میں انٹریکشن، یہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا تجویز دیں گے، یہ دوبارہ شروع کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو بھولے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے تھی، موجود ہے، بالکل، اور ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ چیز ان کے پاس کیسے پہنچی تھی، وہ زمانہ اقدار والا زمانہ جو ان کے پاس پہنچا تھا وہ کیسے کریٹ ہوا تھا، بے شک، کہ اب ہم دوبارہ اس کو لے کے آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اقدار والا زمانہ تھا، وہ قرآن کریم پہ عمل کی وجہ سے، صحیح، وہ زمانہ وہ تھا کہ جس پر احادیث مبارکہ پہ عمل ہو رہا تھا، صحیح، یہ وہ زمانہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قائم کیا تھا، وہی صدی در صدی ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتا رہا تھا، یہ عمل کی دنیا تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایسا معاشرہ پیش ہوا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اقدار کا زمانہ ہے، جب قرآن کریم پہ عمل بھی ہوگا، حدیث مبارکہ پہ عمل بھی ہوگا، اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس وقت کے جو لیڈر ہیں، اس وقت کے جو بڑے ہیں، وہ خود عملی نمونہ پیش کریں گے۔ جب عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تو ان کے ایک عمل کی وجہ سے بعد والی سارے جتنے ان کے شاگرد ہیں وہ سارے دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب ہمارا شیخ یہ کر رہا ہے، ہمارا بڑا یہ کر رہا ہے، ہمارا استاد یہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس طریقے پہ چلنا ہے۔ بڑوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، بزرگوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو عمل کی جو زندگی ہوتی ہے یہ اصل زندگی ہے۔ صرف پڑھنے اور پڑھانے سے اگر ہم اقدار کا معاشرہ قائم کرنا چاہیں گے، تقریروں کے ذریعے سے کرنا چاہیں گے، ممبر و محراب پہ صرف کھڑے ہو کے دعوت دیں گے لیکن اپنے عمل سے خالی ہوں گے، پھر کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قبر میں تشریف لے گئے تھے، یہ سن وہ ہے کہ امام صاحب 150 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت الامام شافعی 150 ہجری میں ہی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب امام صاحب کی قبر پہ تشریف لے گئے تو جب وہاں کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا امام آ رہا ہے، تو یہ تو رفع دین کے قائل تھے اور امام صاحب ابو حنیفہ رفع دین کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اتنا بڑا امام آ رہا ہے تو آج ان کی عزت میں اعزاز کے اندر آج ہم رفع دین نہیں کریں گے، ان کے اعزاز کے اندر رفع دین کریں گے۔ مطلب انہوں نے فروعی مسئلے کو اصولی مسئلہ نہیں بنایا، فروعی مسئلہ تھا۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اتنا بڑا امام آ رہا ہے، وہ رفع دین کرتے ہیں، ہم بھی رفع دین کرتے ہیں۔ اور حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس خود جا کے جو ہے وہ رفع دین ترک کر دیا، پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے امام ہیں رفع دین کے قائل میں ترک کیا؟ فرمایا کہ اس قبر والے کی اعزاز کی وجہ سے کہ یہ قبر والا اس کا قائل نہیں تھا۔ اسی طرح ایک قریب کے زمانے کا واقعہ
اس بالکل اسی طرح کہا کہ حضرت مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث مسئلے کے بڑے مطلب ہے کہ رکن یقین شمار ہوتے ہیں، وہ غالباً حضرت لاہوری قدس اللہ سرہ کے پاس جو اہل دیوبند کے بڑے بزرگ بھی ہیں اور صوفیہ میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی رواداری پہ عمل کرنے کے لیے، اعتدال پر عمل کرنے کے لاہور نے فرمایا 50-60 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً اتنی عرصہ بنتا ہے، تو تشریف لے کے ہر لاہوری نے فرمایا چونکہ وہ مسئلے کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سارے حضرات نے اجر فجدان کرنا اور آمین بالجہر بھی کرنی، آمین بالجہر بھی۔ اور اس طرف جو حضرت تشریف لے گئے مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان نے کہا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں تو وہ آمین جہل کے بھی قائل نہیں ہے اور فجدانی آپ نے ترک کرنا ہے۔ صحیح۔ تو وہ بعد میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ ان کے احترام اس طرح کرنا ہے، اور ان حضرات جو جا رہے تھے نے کہا کہ ان کی، تو اگر یہ بات جو ہے وہ بلکہ بڑا عجیب ہوا کہ مولانا احمد لاہوری صاحب نے تو جب وہاں پہ جو غزنوی صاحب کے ساتھ لوگ تھے تو انہوں نے آمین بالجہر نہیں کی، اور جو باقی تھے کیونکہ ان کو تجربہ نہیں تھا پہلے آمین بالجہر کا، تو اتنی اونچی آواز سے کی، تو غزنوی صاحب نے لاہوری صاحب سے کہا اتنی چھپڑ پھاڑ قسم کی آمین تو ہم بھی نہیں کرتے جتنی آپ لوگ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں بات حضرت لاہوری رحمۃ اللہ بات صرف ارشاد فرماتے، عمل سے نہ کرتے تو پھر وہ اثر نہ ہوتا جو عمل کرنے سے ہوا۔ صحیح۔ تو مطلب انہوں نے جو بنیادی سبق ہے کہ جو فروعی اختلافات ہیں کہ جو اصول سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس میں کبھی بھی انہوں نے لڑائی جھگڑا نزاع اختلاف اس کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی جگہ پر وہی کام کیا جسے ٹھیک سمجھتے تھے، لیکن دوسرے کے احترام میں یہ ایسا نہیں۔ تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہماری مساجد میں رمضان کے موقع پر، کیونکہ ہم زیادہ اس وقت نمازی ہوتے ہیں اور عموماً رمضان میں زیادہ فساد کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی حرمت زیادہ ہے اسی مہینے میں زیادہ، تو وہ کوئی ایک آدھ نوجوان ہوگا وہ دوسری مسجد میں چلا جائے گا تو وہ بہت اونچی آواز سے آمین کہہ کرنا اپنی شناخت کا علم بلند کرتا ہے وہاں پہ، تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو یہ احترام ضرور کرنا چاہیے کہ آپ دوسرے کے ہاں جائیں تو اپنے بزرگوں کا طریقہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے بزرگوں نے کیسے کام کیا۔ ہندوستان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہی مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اونچی آواز سے آمین شروع ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح آپس میں ایک جو ہے وہ مقدس مہینے کا جو تقدس ہے وہ بھی مال ہو جاتا ہے۔ تو یہی سلسلہ ہندوستان کے اندر بھی پیش آیا، تو اس وقت جو ہے یہ مسئلہ جج کے پاس گیا، اور جج انگریز تھا، تو اس نے آمین بالجہر جو ہے اس پر تحقیق کرائی کہ یہ مسئلہ کیا، ظاہر ہے وہ تو چیزوں کا نہیں جانتا تھا، تو کافی تحقیق کے بعد اس نے یہ کہا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین جو ہے یہ آمین بالجہر ہے، تو یہ بھی ایک امام کا مسلک ہے، قابل قدر امام ان کا مسلک ہے، اور ایک مین ہے آمین آشکارا کہنا، اخفاء کے ساتھ کہنا، یہ بھی ایک بڑے امام ہے، امام اعظم حنیف رحمۃ اللہ، یہ ان کا ہے، اور اس نے کہا کہ ایک تیسری ہے وہ ہے آمین بشر یہ شرارت ٹھیک ہے، یہ آمین جو شور کرتے ہیں یہ آمین بشر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں آمین بشر سے بچنا چاہیے، باقی جو مسالک ہیں آپ نے اپنی جگہ پہ عمل بھی کریں لیکن دوسروں کا ساتھ احترام بھی کریں، اپنی رائے پر عمل کریں لیکن دوسرے کی رائے کی تحقیر تذلیل یہ چیز اگر ہم ختم کر دیں تو انشاءاللہ حضرت معاشرے کے اندر وہی اقدار بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے اور آپ نے اللہ کو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، امہات المومنین، اہل بیت کو اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، تو میں مفتی صاحب یقین مانیں کہ میرے لیے یہ سوچنا ہی محال ہے، میرے لیے یہ سوچنا انتہائی مشکل بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی راہ کا مسافر شر پسندی کر سکتا ہے، خدا کی راہ کا مسافر فرقہ واریت، فتنہ پردازی، اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا اس بات کو، مطلب ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ اور زبان سے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان یا مسلمان محفوظ نہیں، تو اللہ کے رسول نے آق نامہ جاری کر دیا کہ بھائی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود سوچیں کہ جس رسول نے شفاعت کرنی ہے وہ آق نامے جاری کریں کہ جس کے ہاتھ اور زبان محفوظ نہیں ہے اس سے دوسرا انسان، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ عام لوگوں کے لیے یہ ہے، ممبر و محراب کے وارث اگر یہ کام کریں یا کوئی اس طرح کے لوگ اٹھ کر یہ کام کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی اچھے طریقے سے متوجہ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو کام ہے اس کی وجہ سے معاشرہ خدا بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی ہے حضرت الامام بخاری رحمۃ اللہ ظاہر ہے کہ بہت قابل قدر ہستی ہے، اس امت کے بہت بڑے محسن بھی ہیں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اسے حساب لیں گے انشاءاللہ العزیز میرے نام مال سے غیبت نہیں نکلے گی، غیبت کا جو
مطلب ہے کہ ہے وبال ہے یا سلسلہ ہے، غیبت میرے نامہ مال سے نہیں نکلے گی، الفاظ ان کے کوئی بھی ہوں، مفہوم یہی ہے کہ پوری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں تھی، حالانکہ ان کا جو اپنا مقام تھا، مرتبہ تھا یا وہ یہی تھا کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان پر جرا کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کذاب ہے، وہ تو فن الفاظ ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شخص کی غیبت کرنا انشاءاللہ العزیز میں اس سے بری ہوں۔ صحیح۔ اچھا مصعب، یہ بڑی اہم بات کہی، اور دیکھیں کہ یہ جو اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری پوری تاریخ ہے، یہ سارے ہمارے ہی بزرگ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے جہاں سے آپ کو موقع ملتا ہے آپ وہاں چلے جائیں، علم حاصل کریں۔ اچھا، پھر ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے اختلاف کے باوجود اس کا اظہار کرنا، صحابہ کی مثالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، پھر بعد کے جو ادوار ہیں ان کی مثالیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر سال خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے آپ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مسالک علماء کرام آپ کی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز بھی آپ سب کو پڑھاتے ہیں، وہاں پر اکٹھا کرتے ہیں، پھر آخر میں کھانا بھی ان سب کو اکٹھا ایک ہی دسترخوان پہ کھلاتے ہیں۔ یہ جو ماڈل ہے یہ کیسے پورے پاکستان کی مساجد کا ماڈل بن سکتا ہے؟ کم از کم کہیں سے تو آغاز ہو۔ دیکھیں، ہم اپنے اندر جب تک نرمی نہیں پیدا کریں گے نا جی، اس وقت تک یہ شاہ صاحب بہت مشکل ہے۔ میں دو چیزیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو پہلی رکعت میں مغرب کی نماز تھی، تو ایک آدمی نے نہایت اونچی آمین کہی۔ اچھا، صحیح۔ تو جب دوسری رکعت ہوئی تو وہ خاموش۔ تو میں نے جب اسلام پھیرا تو اس کے بعد میں نے کہا بھئی یہ کون تھا جس بندے نے پہلی رکعت میں اونچی آمین کہی ہے اور دوسری میں خاموش رہا؟ تو شاید اس کو تھوڑا پرابلم ہوا کہ میں بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا بھئی بتائیں مجھے کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ کیوں ایسے کیا کہ پہلی میں آپ نے نہایت اونچی کی اور دوسری میں آپ خاموش رہ گئے؟ تو پھر وہ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی میں نے کیا۔ میں نے سب کے سامنے اس کو کہا کہ آپ نے پہلی میں اونچی آواز سے کہی تو دوسری میں بھی آپ کو اونچی آواز ہی کہنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی مسلک کا گھر نہیں ہے، اور یہ سب ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ کا جو فقہی مسلک ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اونچی آمین کہیں تو آپ جہاں بھی جائیں آپ اونچی آمین کہیں، اور جو احباب دوسرے ہیں، امام ہے یا جو مقتدی ہیں، وہ اس کو برا نہ منائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر وہ شخص جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اس دفعہ جو ہماری لیکن مصعب آپ کے بعد معذرت روک کے کہ اس شخص کو بھی دیکھیں نا، وہ پہلی رکعت میں اس کو اپنی عادت تھی، اس نے کہہ دیا، لیکن دیکھا نہیں یار یہ تو ہاں اس نے تو شاید کسی کے میرے کوئی پرابلم نہ ہو نا جی، بعض اوقات تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بندے پڑھ جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جو ہوئی کانفرنس تو میں نے ظہر کی جماعت کرائی، تو ہمارے ایک بہت جلیل القدر یہاں پاکستان اسلام آباد کے عالم دین، شاید ڈاکٹر ندیم صاحب کے استاد بھی ہوں، آغا شفا نجفی صاحب جو انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے جی۔ یعنی وہ بڑی شخصیت ہیں اور مجھ سے عمر میں بھی بہت زیادہ ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے نا میرے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ ہمیں یہ روایت جو ہے وہ قائم کر رکھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کی یہ گفتگو کا واحد جو ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تمام مکاتب فکر کو اپنے گھر، اپنی مسجدوں کے دروازے اور مدرسوں کے دروازے سب کے لیے کھولنے چاہیے، سب کے لیے کھولنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی زبردست قسم کے، ہاں دلوں کے دروازے کھلیں گے نا، وہاں سے کنڈی کھل گئی نا پھر ہر جگہ سے کنڈی کھل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ مدارس کے دروازے کوئی نہیں ہوتے جی، ہمارے تو اکثر مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ دروازے کوئی نہیں ہوتے، ہاں لیکن وہ نامعلوم دروازے ہوتے ہیں، وہ لگے ہی ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جناب ڈاکٹر ندیم واس بلوچ صاحب، جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی، اور یہ دیکھیں یہ تینوں علماء اکرام تینوں مختلف مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ جید علماء اکرام ہیں۔ انہوں نے آپ کے سامنے جو واقعات بیان کیے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات یہ صرف یہاں ٹی وی پر بیان کرنے کے لیے، یہ عملاً بھی ان واقعات پر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں بنیادی جو بات ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا، لیکن قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں جو معاشرہ آپ نے قائم کرنا ہے وہ ایک روادار معاشرہ، ایک پرامن معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جس معاشرے میں ایک انسان کو
دوسرے انسان سے وہ غیر محفوظ نہ سمجھے اپنے آپ کو، وہ پریشان نہ ہو وہاں پہ، بلکہ قرآن انسانیت کو سپورٹ کرنے والا، اس کو ساتھ لے کر چلنے والا ایک ایسا مزاج بناتا ہے انسان کا کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو رہنمائی اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔